صاحب آپ نے آج مکالمے کی آفر کی ہے، اگر مکالمے پہ کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آتا پھر کیا راستہ اپنائیں گے؟ دیکھیں راستہ وہی ہے جو تاریخ اپناتی ہے ہمیشہ، عوام کو قوموں کو اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، سیاسی جدوجہد کرنا ہوتی ہے، پاکستان کی سڑکیں پاکستان کے میدان ہمارے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بند کمرے میں بات نہ ہو، کھلے میدان میں بات ہو، ایک ایوان میں بات ہو، ہم پہلے بات کرنا چاہتے ہیں، بات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم آواز بلند کریں گے، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ ہم سڑکوں پر چلیں، لیکن اس سے بہت پہلے یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے شفافیت کے ساتھ، آئین اور قانون کے مطابق، شرافت کے مطابق۔ سر آج بڑے عرصے بعد ایک کانفرنس ہوئی ہے لیکن کوئی رکاوٹ نہیں بنی، کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف یہ بھی کہا جائے کہ 45 دنوں میں عمران خان کو کہا گیا کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی؟ کچھ نہیں پتا 45 دنوں کا، ہم بات کرتے رہیں گے، وہ جتنا بھی عرصہ ہوگا فتح حق کی ہوگی، آپ دیکھیں گے حق کو دبایا نہیں جا سکتا، پاکستان کی تاریخ اس کی گواہ ہے، کچھ وقت لگ سکتا ہے لیکن بالآخر جھوٹ جو ہے وہ زمین بوس ہوتا ہے۔ یہ جو خبر چل رہی ہے کہ 60 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، 15 دن ہو گئے ہیں، 45 دن، اس حوالے سے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ عمران صاحب کو ملاقات نہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں نا کیا وجہ ہو سکتی ہے، مجھے ملاقات نہ کرنے دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان بند رہیں ایک کمرے میں، ان کو وہی ملے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملے؟ کس طرح یہ بات قابل قبول ہے؟ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، پاکستان کے عوام کو قابل قبول نہیں ہے، اور یہ عمران خان کو قابل قبول نہیں ہے۔ عمران خان کا حق ہے کہ ان کے پارٹی کے رفقا، ان کے خاندان کے لوگ ان کو ملیں، ان کی اپنی جو منشا ہے، جو ان کی اپنی خواہش ہے، اس کے مطابق ملیں۔ منگل کو اگر دوبارہ نہیں ملنے دیا جاتا، منگل کو دوبارہ دیکھیں ہم عدالت جا چکے ہیں، ہم عدالت جا چکے ہیں، توہین عدالت کی درخواستیں موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت اپنی بقا کے لیے کیا کرتی ہے، یہ معاملہ اب عدالت کی اپنی بقا کا ہے۔ سر مذاکرات کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں آئیڈیا، آپ سر سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کے، آپ کو نہیں آئیڈیا سر؟ پارٹی کی سطح پہ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے، اگر کوئی شخص جو پارٹی سے نسبت رکھتا ہے اپنی سطح پہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بات بالآخر پارٹی کے سامنے آئے گی، فیصلہ عمران خان کریں گے، اس وقت باضابطہ طور پہ پارٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں سر آپ سے معتبر شخصیت پارٹی میں اور آپ سے ڈیسنٹ شخصیت تو کوئی نہیں ہے، آپ کو اعتماد میں لیے بغیر کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے کہ دیکھیے علی امین صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، بطور وزیر اعلیٰ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک سیکیورٹی کمیٹی ہے، اگر وہاں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یقیناً پارٹی کے سامنے لائیں گے۔ منگل کو دوبارہ دھرنا دیں گے اڈیالہ کے باہر آپ لوگ؟ دھرنا ہم نے کبھی بھی نہیں دیا، ہم وہاں جاتے ہیں وہ ہمیں روک لیتے ہیں، جب روکتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ ہم وہاں کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں۔ تو کب تک یہ چیز برداشت کرتے رہیں گے آپ؟ دیکھیے اب عدالت پر منحصر ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں، عدالت نے تو آلریڈی حکم جاری کیا ہوا ہے، عدالت کو پھر بلانا ہوگا، عدالت کو انتظامیہ کو بلانا ہوگا، پنجاب کی چیف سیکرٹری کو بلانا ہوگا، جیل کی انتظامیہ کو بلانا ہوگا، اور بیلف کے ساتھ ہمیں بھیجنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنید اکبر خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنی جو بندوقیں اس کو صاف کر لیں، ہم دوبارہ سے آ رہے ہیں، دوبارہ سے تیاری کر رہے ہیں لانگ مارچ کی آپ لوگ؟ دیکھیں یہ بالآخر تو یہ ہوگا، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وقت مکالمے کا ہے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، تالے آزماؤں کو، وہ جو اقتدار پر غاصب ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، انہیں گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ تمام باتیں ممکنات میں شامل ہیں، اگر گفتگو نہیں ہوگی تو پھر کیا چارہ رہ جائے گا؟ پارٹی کے لوگ ہی آپ پر اور علیمہ خان پر چڑھائی کر رہے ہیں، کیا پارٹی کے لوگ نہیں کیا ہیں، وجہ شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس یا ابھی تک وہ کیوں ایم این اے پارٹی برقرار سے ہے؟ نکالا جا چکا ہے، ایم این اے والی بات دوسری ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن دیکھیں میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس سے بہت بڑی باتیں ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے، یہ غیر اہم باتیں ہیں، ان کا کوئی اثر نہ پارٹی کے ورکر پر ہے نہ پارٹی کی قیادت پر ہے۔ ابھی ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے، تھوڑی دیر میں پوری قیادت متحد ہے، پارٹی کے ورکر، پارٹی کے سپورٹر متحد ہیں، 3-4 لوگ ہیں جو ٹویٹر پہ یا ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، بالکل غیر اہم واقعہ ہے۔ آپ کو اڈیالہ کے باہر روک لیا جاتا ہے، آپ نے کس کو ناراض کر دیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، آپ پتہ کیجیے، آپ تحقیق کیجیے، صحافی آپ ہیں۔ کوئی ایسے الفاظ آپ نے کسی میں آپ بتائیے، جو میں کہتا ہوں آپ کے سامنے ہے، میں کوئی چھپ کے تو بات نہیں کرتا نا، میری تمام گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ اختیار کس کے پاس ہے سر اندر بھیجنے کا اڈیالہ جیل کے اندر؟ دیکھیں قانوناً تو اختیار سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس ہے یا جیل کی جو انتظامیہ ہے، آئی جی جیل ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ سب یہ بتائیے گا، عمران خان نے عید سے پہلے کہا تھا کہ عید کے بعد جو سڑکیں ہیں وہ گرم ہو جائیں گی، تو اس وقت جو پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں وہ بھی یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ کب تک یہ سڑکیں گرم ہوں گی، کیا اسٹریٹجی ہے، کوئی لانگ مارچ، کوئی دھرنے کے حوالے سے؟ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہی ہوگا، اور ہم لوگ آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی یہ کنونشن ایک ہوا ہے، کے پی میں ہمارے روزانہ ہو رہا ہوتا ہے، کل جو ہے وہ دیر میں ہوا تھا، پچھلے ہفتے ہری پور میں ہوا، ایبٹ آباد میں ہوا، ہر جگہ میں ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارا بھی مومنٹم بن رہا ہے۔ پنجاب میں جس طرح میں نے ابھی ساتھی کو بتایا کہ کل پنڈی میں ایک کنونشن ہو رہا تھا،
वर्कर्स कन्वेंशन, और वहाँ पे भी वो भी पंजाब पुलिस को हजम नहीं हुआ। हमारी बहन आलिया हमजा साहिबा को उन्होंने उठा लिया और उन्होंने जेल में बंद कर दिया। हम लोग इस चीज़ को कंडेम करते हैं। हार्ट स्टेट की मार करते हैं, हार्ट स्टेट की। अलीमा खान पे तनकीद की जा रही है शेर अफजल मरवत की जानिब से। अच्छा, आप अपोजिशन लीडर है, क्या आपका पूरी अपोजिशन पर कंट्रोल है या नहीं है? वो एक तो MNA भी हैं और पार्टी के अंदर भी हैं, और दूसरी जानिब वो अलीमा खान पे तनकीद भी कर रहे हैं। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो डिसीजन था शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, वो बड़ा क्लियर है, नंबर एक। नंबर दो जो है, जो अलीमा खान साहिबा के खिलाफ या कोई वो तनकीद कर रहा है, मेरा ख्याल है हम लोग अपने सियासी हरीफों के पीछे लगे रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अलीमा खान साहिबा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरा हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है, और वो सियासी अमल का हिस्सा नहीं है। 45 दिन का दावा किया जा रहा है, इस पर क्या कहते हैं किस चीज़ का? कि 45 दिन में मुज़ाकरात हो गए हैं, डील हो गई है? मुझे तो ये भी अजान हो रही है, मुझे तो इस चीज़ का कोई मालूम ही नहीं है जी। मेरा ख्याल है सारी क्या सराइयाँ या अफवाहें हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के क्या सराहें की जा रही हैं? जी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के और टॉक शोज में भी खसूसी, मतलब इनको मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मैं माजरत के साथ कहता हूँ मेरे भाई कि मैं इब्लीस का नाम ले लूँ तो वो मीडिया पे चल जाएगा और कौमी असेंबली में चल जाएगा, पर मैं अपने पार्टी का नाम लूँ या किसी और का नाम लूँ वो नहीं चल सकता। मैं मतलब ये हालात हैं पाकिस्तान के इस वक्त। और आपके मीडिया मालिकान जो है, मैंने अभी अपनी स्पीच में भी कहा था, वो प्रॉपर्टी बिजनेस में हैं, उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो या चूं चां करें तो उनके ऊपर वो DHA आके कब्जा कर लेगा, तो वो तो बेचारे घुटने टेकने वाले हैं। ये भी बता दिए उमर अयूब साहब, ये भी बता दीजिए उमर अयूब साहब, ये भी बता दीजिए, आपने कहा कि हम बढ़ रहे हैं आगे की जानिब, जो तहरीक है वो शुरू है, तो फाइनल कॉल इस्लामाबाद की जानिब कब देने जा रहे हैं आप लोग? वो तो हमारा अपना है, क्या कहते कैलकुलेशन है, और जिस वक्त हमने मुनासिब समझा। बड़ी ईद से पहले होगा या बाद में होगा? नहीं, वो तो हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और बाकी साथियों ने जब फाइनलाइज किया हम लोग करेंगे। एक आखिरी 30 सेकंड, एक अमूमन जब भी आप जमहूरी बात करते हैं, इंसानी हकूक की बात करते हैं, तो आपको दादा का ताना दिया जाता है, इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए जी, अयूब खान साहब ने इस मुल्क के वो सदर भी रहे, उनके टाइम पे इलेक्शन भी हुआ और उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान को तरक्की भी दी, और उसके बाद या कोई मुझे ताना देता है तो उनके साथ एक दूसरे शख्स भी थे जिनका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो उनके सेक्रेटरी जनरल भी थे, उनके बड़े अच्छे वजीर भी थे, उनके रास्ते अलहदा हुए, पर वो एक मतलब तारीख का हिस्सा हैं। और जब वाली बात सच्ची है? बिल्कुल सच्ची है, मेरे पास किताबें पढ़ी हैं जिसपे उन्होंने लिखा हुआ है, बल्कि मेरे वालिद साहब को जो बंदूक एक दी गई थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दी थी, और हम आज भी मेरे घर में अभी भी आ जाए तो वहाँ पे एक तस्वीर है, उसमें अयूब खान साहब बैठे हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बैठे हैं। और आखिरी बात मैं आपको ये कह दूं कि अल्लाह भला करे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टाइम पे मेरे वालिद मोहतरम को 2 साल डेथ सेल में रखा गया पेशावर जेल में। फिर दूसरी अहम तारीख,